اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن ہماری وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کو کامیابی تک لے جا سکتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اہتمام کرتے ہیں کہ پورا قرآن مکمل طور پر پڑھا جائے، لیکن ہماری کچھ دنوں سے ہی بحث چل رہی ہے، کیا پڑھنا کافی ہے یا یاد کرنا کافی ہے یا ترجمے سے پڑھنا کافی ہے یا اس کی تفسیر بھی کر کے پڑھنا کافی ہے؟ تو ہمارے یہاں پہ صحیح نہیں، بلکہ سب سے بڑی بات جو ہونی چاہیے قرآن کے متعلق وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو قوانین ہے اس کو زمین پر نافذ کیا جائے۔ ہر ایک قانون جو قرآن کا ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کی زمین پر ہونا چاہیے، یہ مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لحاظ سے ہم نے پہلی رمضان سے سسٹمز پر بات کرنا شروع کیا تھا، قرآن سسٹمز اینڈ سکسیس، اس ٹاپک کو لے کر، اور 4 ویڈیو ہم نے اسلامک اکانومک سسٹم پر بنائے اور اس کے بعد ابھی اسلامک میڈیسن سسٹم پر ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اسلامک میڈیسن سسٹم پر اور بات کریں، کچھ ایک جو نیوز ہے اسلامی ورلڈ سے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ غزہ میں اب تک اسرائیلی سینا نے قریب 31,000 لوگوں کو مارا ہے اور آج 36 غزہ کے سویلینز کو مارا گیا ہے۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ہم اس لیے یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو دائرہ بڑھ جائے اور جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ مسلمان جو ہے وہ قرآن کو نافذ کرنے کے اوپر اس کا دھیان نہیں ہے۔ پڑھنے کے اوپر تو دھیان ہے، لیکن یہ نافذ کرنا کیا ہوتا ہے اور کیا ممکن بھی ہے، اس کی کوشش بھی کرنا صحیح ہے یا نہیں، یہ بھی اس کو معلوم نہیں ہے۔ اگر قرآن کو پڑھنا اور یاد کرنا ہی مقصد ہوتا تو قیامت کے دن کو اللہ کے رسول یہ شکایت نہیں کرتے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میرے قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ اٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے رسول خدا ہم نے کہاں چھوڑا، ہم تو ہر سال رمضان کے مہینے میں یہ اہتمام کرتے تھے کہ پورا قرآن پڑھا جائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پورا قرآن پڑھنا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ کر اس کے قوانین کو نافذ کرنا زمین پر اور پورے لوگوں کے لیے، اور یہ مقصد ہونا چاہیے کہ پوری دنیا پر ہم قائم کریں گے، کیونکہ اسلام جو ہے صرف ایک خطے کے لیے نہیں آیا ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اور اسلام کسی ایک فرقے اور ایک مذہب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ تو ہمارے اگر قوانین بنتے اور لوگ سمجھ جاتے تو لوگ اس کی طرف کھینچے آتے۔ آج دیکھیے جب کہ ہمارے قوانین نہیں ہیں تب بھی لوگ اس کی طرف کھینچے آ رہے ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر ہمارا غیر سودی نظام اگر بن جاتا، بینکنگ سسٹم، انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم اور اسلامک میڈیسن سسٹم اور اسلامک سوشل سسٹم، یہ سب سسٹمز ہمارے ہوتے ہیں تو دیکھیے کتنے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ دیکھیے صرف بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں ہر بار یہی کہتا ہوں کہ عملی جامہ پہنانا بہت ضروری ہے، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلامک میڈیسن سسٹم قائم کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ IGL نام کا ایک کمپنی شروع کی، جس کے اندر ہم نے پروڈکٹس بھی بنائے۔ اگرچہ ابھی تک لوگوں کا رجحان اس کی طرف نہیں ہے، لیکن اگر بہت سے لوگ جڑ جاتے ہیں اس کی طرف تو آگے اور بڑھے گا۔ اور اسی طرح اکانومک سسٹم کو شروع کرنے کے لیے بھی ہم نے باقاعدہ ایک BC سسٹم ابھی شروع کیا ہے تاکہ لوگ اسی طرح جڑتے رہیں اور پھر بعد میں آگے چل کر ان کو کیا کیا اسلامک اکانومک سسٹم میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بتایا جائے۔ اسلامک میڈیسن سسٹم کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے ہیلتھ کا بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ جتنے بھی سیلز ہے، جیسے کل میں نے حدیث پڑھی تھی، یہ سب اللہ کی فوج ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بیمار بھی کریں گے، اللہ چاہے تو اس کو پھر ریپیئر بھی کریں گے۔
لیکن اللہ کے نظام پر ہم کو بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ جو ابھی ماڈرن میڈیسن سسٹم ہے اس کی دواؤں پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، ان ڈاکٹروں پر بھروسہ کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اچھا خاصا انسان بھی ہاسپٹل میں جا کر مر رہا ہے، اچھے خاصے انسان کو بیمار کیا جا رہا ہے، دوائیوں کے ذریعے اچھے خاصے لیور کو خراب کیا جا رہا ہے، اچھے خاصے کڈنیز کو خراب کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا جو ڈائلسس سسٹم ہے وہ چلتا رہے، جو انہوں نے بہت بڑی بڑی مشینیں خریدی ہیں اس کا فائدہ نکلتا رہے۔ میں یہ حقیقت کی باتیں کر رہا ہوں، جبکہ اللہ نے انسان کو صحت رکھنے کے لیے، صحت یاب رہنے کے لیے بہت اچھا نظام یہ کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے ہم پر روزے فرض کر دیے۔ روزے میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کچھ گھنٹے انسان کا پیٹ خالی رہتا ہے، اور انسان کا پیٹ خالی رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو سیلز کام کر رہے تھے اب جب ان کے پاس کوئی کھانا نہیں آ رہا ہے تو وہ خالی نہیں بیٹھیں گے بلکہ انسان کے باڈی کی مرمت کریں گے، اس کو ریپیئر کریں گے، اس کو صاف کریں گے، اس کو ڈیٹاکسیفائی کریں گے۔ اور جس طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک نوکر ہے، وہ اتنے ٹائم پر آ کر کچھ کام کرتا ہے آپ کا، اور جس دن اگر ایک دن اس کو کام نہ دیا جائے تو اس کو تو عادت ہوتی ہے کام کرنے کی، کوئی دوسرا کام کر لے گا۔ اسی طریقے سے سیلز جو ہیں جب کھانا نہیں آتا ان تک تو وہ دوسری چربیوں کو پگھلانے کا کام کرتے ہیں، اور جو انوانٹیڈ چیزیں ہیں اس کو نکالنے کا کام کرتے ہیں، ڈیٹاکسیفائی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ایک طرح سے ہیلتھ کا مہینہ ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک اس کا طبیب ہوا کرتا تھا نصرانی، جس کا نام حاذق تھا۔ اس نے ایک دن علی ابن حسین کو کہتا ہے، لیس فی کتابکم من علم طب شیء، یعنی تمہارے کتاب میں یعنی قرآن کے اندر طب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی طب کہاں ہے تمہاری کتاب میں، یعنی قرآن کے اندر طب کہاں ہے؟ جس طریقے سے آج ہم کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن کے اندر طب کہاں ہے، کیونکہ ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اس نے بھی سوال کیا، یہ جو ہارون رشید کا جو نصرانی طبیب ہے وہ سوال کرتا ہے علی بن الحسین کو کہ تمہارے قرآن کے اندر کوئی طب کی بات نہیں ہے۔ والعلم علمان، وہ آگے کہتا ہے والعلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، جبکہ دو طرح کے علم ہے، دین کا علم اور بدن کا علم، یعنی دو طرح کے علم ہے۔ ایک علم تو ہم نے لے لیا ہے، ایک علم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جس طریقے سے ادیان کا علم ہے، جیسے ہم سیکھتے ہیں، عربک سیکھتے ہیں، احکام سیکھتے ہیں، اخلاق سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے علم الابدان بھی ہے، بدن کا علم بھی ہے، میڈیکل سائنس بھی ہے۔ تو علی بن الحسین اس کو جواب دیتے ہیں، قد جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیت، یعنی اللہ نے پورے میڈیکل سائنس کو، پورے انسان کے باڈی ہیلتھ کو آدھے آیت میں بیان کیا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَقُولُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو۔ کیونکہ دیکھیے کھانے پینے کے اوپر ہی سب کچھ ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں، کھانے سے ہی پرہیز کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آج کل جو ہم لوگ روزے رہ رہے ہیں وہاں پر سحری میں بھی دبا کر کھایا جاتا ہے اور افطار میں بھی کھایا جاتا ہے، ایسا ایکچولی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احتیاط رکھنا چاہیے سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی، تاکہ انسان کی باڈی جو ہے وہ ہلکی ہوتے رہے۔ رسول خدا کی ایک حدیث ہے، المعدۃ بیت الداء، پیٹ بیماریوں کا گھر ہے، والحمیۃ راس کل داء، اور بھوکا رہنا سب اس کا علاج ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہاں پر کہاں ہے پورا میڈیکل سائنس، دو آیتوں میں ہم کو ملتا ہے، ایک تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی اللہ نے ہم پر روزے فرض کر دیے گئے، دوسرا ہے کولوا واشربوا ولا تسرفوا۔ کھانے کے اوپر اور بھی جو آیت ہیں اس کے اوپر ہم بیان کریں گے کہ کس طرح اور انسان اپنے آپ کو ہیلتھی رکھ سکتا ہے، اور اس کو ہم میڈیکل سائنس کس طرح بنا سکتے ہیں، اس پر بھی
بحث کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن ہمیں اکانومک سسٹم بھی دے رہا ہے، قرآن ہمیں میڈیکل سسٹم بھی دے رہا ہے، اسی طریقے سے اور بھی سسٹمز ہیں جو آج ہم غیروں کے لے کر بیٹھے ہیں۔ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن کے سسٹم کو نافذ کیا جائے۔